افطاری کے وقت میری بیوی ایک فقیر کو روٹی دیتی تو میری ماں اس کے ساتھ بہت جھگڑا کرتی کہ گھر کا راشن ختم ہو جائے گا۔ میں ماں کو سمجھاتا کہ ایک روٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ثواب کا کام ہے، مگر ماں نے کہا تمہاری بیوی بد چلن ہے، اس کا فقیر کے ساتھ کوئی چکر ضرور ہے۔ آج افطاری کے وقت بیوی نے اس فقیر کو روٹی دی تو میں نے ماں کے کہنے پر بیوی کو تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا۔ مگر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میری بہن کا ماہ رمضان کا مہینہ لگ چکا تھا، مگر میں آفس میں زیادہ کام ہونے کی وجہ سے رات 9 بجے ہی گھر آتا تھا۔ میں آفس میں ہی افطاری کر لیتا تھا۔ آج جیسے ہی میں گھر آیا، میری ماں اور میری طلاق یافتہ بہن مجھ پر برس پڑے تھے۔ منیر، اپنی بیوی پر نظر رکھا کرو، تم نے محبت کی شادی تو کر لی ہے، مگر اس کو یوں آزاد مت چھوڑو، وہ عورت ذات ہے، اب اس کی شادی تم سے ہو گئی ہے تو تم ہی اس کے سرپرست ہو، اسی لیے اپنی بیوی کی طرف سے اس قدر بے فکر مت رہا کرو۔ امی اور باجی کی باتیں سن کر میں ایک لمحے کے لیے لرز گیا تھا۔ امی تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں باجی سے بولا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ باجی نے سر جھکا دیا اور بولی، میں تو بس تمہیں خبردار کر رہی ہوں، تم مرد ہو، لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہیں تو علم ہی ہوگا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ میں بولا، باجی آپ مجھ سے پہیلیاں مت بھجوائیں، جو سیدھی بات ہے وہ کیا کریں، میری بیوی بد کردار ہے۔ باجی کہنے لگی، تمہارے آفس جانے کے بعد تمہاری بیوی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں بولا، کیسی حرکتیں؟ باجی نے کمرے میں پڑی جائے نماز کی طرف اشارہ کیا اور بولی، میں تو سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک پڑھتی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں یہ دیکھوں کہ کون کیا کر رہا ہے، مگر افطاری کے وقت ایک فقیر دروازے پر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پر ایک روٹی کا سوال ہے، تب تمہاری بیوی بھاگ کر اسے ایک روٹی دے آتی ہے، اور یہ بات امی کو بے حد ناپسند ہے۔ مجھے باجی کی بات بڑی عجیب سی لگی تھی۔ میں مہینے کا 2 لاکھ کماتا تھا، گھر میں کسی شے کی کمی نہیں تھی، پھر فقیر کو روٹی دینا تو ثواب کا کام تھا۔ پھر باجی کہنے لگی کہ اس کے علاوہ بھی تمہاری بیوی سارا دن کمرے میں ٹک کر نہیں بیٹھتی، تم اسے خود ہی سمجھا دو۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، آپ بے فکر رہیں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میری بیوی ثانیہ نے مسکرا کر میرا استقبال کیا تھا اور پھر وہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ ثانیہ بہت ہی باتونی لڑکی تھی، اس کی کمپنی میں کوئی بھی بور نہیں ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ اس کی باتوں کو انجوائے کرتا تھا، لیکن آج میں چپ چاپ بیٹھا تو ثانیہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ثانیہ بولی، اچھا میں سمجھ گئی ہوں، آج آپ باجی کے کمرے میں گئے تھے، یقیناً انہوں نے اور ماں جی نے ضرور کوئی الٹی سیدھی بات بول دی ہوگی، مگر منیر یقین جانے آپ کے آفس جانے کے بعد میں کچھ بھی غلط نہیں کرتی۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا کسی فقیر کو روٹی دینا غلط بات ہے؟ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ فقیر افطاری کے وقت ہمارے گھر آتا ہے، کیا ہم ایک انسان کا روزہ بھی افطار نہیں کروا سکتے؟ وہ آگے نہ جانے کیا کچھ بولتی جا رہی تھی۔ تب میں بولا، میری بات سنو، مجھے باجی نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ میں ثانیہ کی بات سن کر چونک گیا تھا، مگر اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا تاکہ وہ مجھ سے کچھ نہ چھپائے۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ رہے تھے اور کئی رنگ جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، منیر آپ بنا بال کے کھال ادھیڑ دیتے ہیں، دراصل میں کمرے میں بیٹھی بیٹھی بور ہو جاتی ہوں، آپ کا گھر اتنا بڑا ہے، کبھی میں باہر باغیچے میں چلی جاتی ہوں تو کبھی چھت پر چلی جاتی ہوں۔ آپ کی بہن سارا دن کمرے میں ہوتی ہے، افطاری کے وقت ہی باہر آتی ہے، اور آپ کی ماں تو ہر وقت مجھ پر غصہ ہوتی ہے۔ بتائیں میں کس کے پاس جاؤں؟ میں گھر سے باہر تو نہیں جاتی نا، جو وہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ ثانیہ کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ میں بولا، اب مجھے سونے دو، صبح مجھے آفس جانا ہے۔ میں چپ چاپ لیٹ گیا تھا۔
مگر میرے اندر گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ ثانیہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ ہوتا، مگر اس پر یقین بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک یہ حقیقت مجھ پر نہیں کھل جاتی کہ میری بیوی میری غیر موجودگی میں کیا کرتی ہے، مجھے سکون آنے والا نہیں تھا۔ میرا اور ثانیہ کا رشتہ بھی یوں کمزور ہو جانا تھا۔ اسی لیے میں نے خود کو ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صبح آفس نہیں جاؤں گا اور سارا دن اپنی بیوی پر نظر رکھوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے میں سو گیا تھا۔ سحری کے وقت میں اٹھا اور سحری کرنے کے بعد نماز پڑھی اور پھر قرآن مجید پڑھنے کے بعد میں سو گیا تھا۔ صبح 9 بجے میری آنکھ ثانیہ کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ بولی، آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ میں بولا، ثانیہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں آفس نہیں جا سکتا، تم مجھے تنگ مت کرو اور سونے دو۔ مجھے امید تھی کہ میری بات سن کر ثانیہ میرے سر سے ٹل جائے گی، مگر یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ میرا کندھا ہلا کر بولی، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی سحری کے وقت تو آپ اچھے بھلے تھے، یہ بچوں کی طرح آفس نہ جانے کے لیے بہانے کیوں کر رہے ہیں؟ جلدی سے اٹھ جائیں، میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ ثانیہ کی بات سن کر تو میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے ثانیہ کی حرکتیں مزید شک میں ڈال رہی تھی۔ وہ مجھے آفس کیوں بھیجنا چاہ رہی تھی؟ میں بولا، ثانیہ ویسے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، تم میرے کپڑے الماری سے نکالو، پھر میں تیاری کرتا ہوں۔ ثانیہ چپ ہوئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، اور تب امی کی باتیں میرے دماغ میں گونجنے لگی تھی۔ جب میں نے امی کو بتایا تھا کہ میں ثانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو امی کہنے لگی، بیٹا وہ غریب گھر کی لڑکی ہے، میں غربت کو برا نہیں کہتی، مگر تمہاری بیوی تمہیں وہ پیار اور مقام نہیں دے گی جس کے تم حقدار ہو۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ثانیہ مجھے آفس کیوں بھیج رہی ہے۔ میں نے ثانیہ کا راز جاننے کی مکمل تیاری کر لی تھی۔ آفس تو میں نے جانا نہیں تھا، اسی لیے میں محلے سے دور نکل گیا تھا۔ میں شام تک ایک دوست کے پاس بیٹھا رہا تاکہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ افطاری کے وقت میں نے سوچا گھر چلا جاتا ہوں، آج اس فقیر کو بھی دیکھ لوں گا جس کی وجہ سے میرے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں گھر کے قریب پہنچا تو افطاری کا وقت ہو گیا تھا اور وہی فقیر دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میری بیوی باہر نکلی اور اس نے فقیر کو روٹی تھما دی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی مکالمہ بھی ہوا تھا، مگر میں سن نہیں پایا تھا۔ فقیر نے روٹی تھامی اور دوسرے گھر کی جانب جانے لگا تو میں جلدی سے اٹھا اور تیز تیز چلتا ہوا فقیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں بولا، یہ کیا ہے؟ تب فقیر کہنے لگا، اس گھر کی عورت مجھے ہر روز کھانا دیتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس سے کیا بولوں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فقیر کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، تم میری ایک بات یاد رکھنا، اس عورت پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فقیر کی بات سن کر مجھے غصہ آیا تھا اور میں بولا، حد ہو گئی ہے، احسان فراموشی کی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ اس گھر کی عورت تمہیں روز کھانا دیتی ہے اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس پر عذاب آئے گا۔ وہ فقیر بولا، تمہیں ابھی میری بات سمجھ نہیں آ رہی، مگر مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد سب کچھ جان لو گے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ میں اسے روکتا ہی رہ گیا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بڑا الجھ گیا تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی ہی سامنے آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، آج آپ افطاری کے وقت کیسے آ گئے؟ پہلے تو آپ رات 9 بجے آتے تھے۔ میں نے بولا، میری طبیعت بگڑ گئی تھی، اسی لیے گھر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ کپڑے چینج کر لیں، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت زیادہ خراب نہیں ہے، بس کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ویسے یہ بتاؤ، دروازے پر کون تھا؟ میری بات پر اچانک سے
ثانیہ کے چہرے کی رنگت سرد پڑ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، وہ فقیر تھا، اسی فقیر کو تو میں روزانہ روٹی دیتی ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی امی مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ اس کو بھوک لگی تھی تو میں نے روٹی دے دی، اس نے آپ کو دعا دی اور چلا گیا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے دعا دی اور تمہیں کیا دیا؟ اس کی بد دعا کے الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ ثانیہ بولی، اس نے مجھے بھی دعا دی ہے، جبکہ ایک فقیر افطاری کے وقت میرے گھر کے سامنے آ کر یہ صدا بلند کرتا ہے کہ کھانا دے، میں بھوکا ہوں، میں نے روزہ افطار کرنا ہے، تب میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ منیر، اللہ کا دیا ہوا سب ہمارے پاس ہے، کیا ہوا اگر میں اسے ایک وقت کی روٹی دے دیتی ہوں؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم امیر لوگ ہی غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ منیر، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اماں جی ایک کفایت شعار عورت ہیں، وہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز کا حساب رکھتی ہیں، بس اسی لیے میں ان سے چھپ چھپا کر فقیر کو روٹی دے دیتی ہوں۔ مجھے یہی ڈر ہے کہ اگر انہوں نے کبھی مجھے یہ نیکی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ مجھے روک دیں گی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، اسی لیے مجھ سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ میں افسردہ ہو گیا تھا۔ ثانیہ کی اداسی مجھے ہمیشہ ہی پریشان کر دیتی تھی۔ وہ بہت اچھی اور پیاری لڑکی تھی۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے بلا وجہ ہی ثانیہ سے پوچھ گچھ کی۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی، مگر تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ فقیر میری بیگم کے ہاتھ سے کھانا لے جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ میں نے سر جھٹک دیا اور سوچا کہ کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، ناشکرے ہیں۔ روزہ افطار ہو چکا تھا، میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پر چلا گیا اور انہی باتوں کو سوچ رہا تھا، آخر امی فقیر کو روٹی کیوں نہیں دینے دیتی؟ اس بات پر اتنا جھگڑا کیوں کرتی ہیں؟ اچانک اسی وقت مجھے باجی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ان کی جانب دیکھ کر مسکرایا اور بولا، بس ویسے ہی بیٹھا موسم کو انجوائے کر رہا تھا۔ باجی کہنے لگی، ثانیہ تو بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اتنی فکر ہوئی کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ گئی۔ میں بولا، جی پہلے بوجھل محسوس ہو رہا تھا، مگر اب میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آفس میں کام زیادہ ہوتا ہے، بس کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے۔ مرد ذات بھی اللہ نے عجیب ہی بنائی ہے۔ ایک مرد اپنی عورت کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سارا دن آفس میں کام کرتا ہے، مگر وہ عورت اپنے مرد کو وفا نہیں دے پاتی۔ باجی کی باتیں سن کر میں چونک گیا تھا۔ میں بولا، باجی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ باجی کہنے لگی، میں نے تو اپنی زندگی کے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ کبھی بھی کسی عورت کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اس کے آنسو ہوتے ہیں، وہ چند آنسو بہا کر کسی بھی مرد کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہے۔ باجی کی ایسی باتیں سن کر مجھے فکر ہونے لگی تھی۔ میں بولا، باجی آپ مجھ سے پہیلیاں مت بھجوائیں، جو بات ہے بتا دیں۔ تب باجی کہنے لگی، میری ایک دوست تھی، اس نے ایک لڑکے سے محبت کی شادی کی تھی، 4 ماہ گزرے تو اسے اپنے محلے میں ایک دوسرا لڑکا پسند آ گیا۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ باجی کی باتیں سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں بولا، باجی ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کردار کی ایک اچھی ہو۔ باجی کہنے لگی، بالکل ایسا ہی ہے، تم مجھے ہی دیکھ لو۔ میری طلاق ہونے کے بعد میں نے دین کو ہی اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بنایا ہوا ہے۔ میں چپ بیٹھا رہا تھا۔ باجی نے میرے سر پر دم کیا اور اٹھ کر نیچے چلی گئی تھی، جبکہ میں گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے ثانیہ کو بتا دیا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے اور اب چھت پر آئے ہوئے مجھے دن سے رات ہو گئی تھی، مگر اسے میری کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس نے تو مجھ سے کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ پہلے تو وہ ایسے نہیں تھی، مجھ پر جان چھڑکتی تھی، نہ جانے اب اس کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں آئی تو مجھے اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا۔
میں جلدی سے اٹھ کر نیچے آ گیا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ باجی اور امی عشاء کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی، مگر ثانیہ کہاں تھی؟ میں اپنے کمرے کی جانب جانے لگا تو مجھے اسٹور روم سے ثانیہ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ اس فقیر نے تو میرا جینا دوبر کیا ہوا ہے، یہ تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ثانیہ کی باتیں سن کر تو گویا مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میں جوں کا توں کھڑا رہ گیا تھا۔ اور تب ہی ثانیہ کی آواز مجھے پھر سے سنائی دی تھی۔ وہ بولی، اچھا میں تمہیں تھوڑی دیر بعد فون کرتی ہوں، لگتا ہے کوئی آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسٹور روم سے باہر نکلتی میں وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ اگر ثانیہ مجھے یہاں پر کھڑا دیکھ لیتی تو وہ مجھے اپنی صفائیاں دینے لگتی، جبکہ میں اس وقت کسی قسم کی صفائی نہیں سننا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ثانیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھی اور تبھی ثانیہ کمرے کا دروازہ کھول کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ میں بولا، تمہیں میری صحت کا خیال آ گیا؟ بڑی فکر ہے تمہیں۔ میری چھت پر آ کر نہیں پوچھ سکتی تھی کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں؟ میری بات سن کر وہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ بولی، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، بلکہ میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے۔ خدارا آپ ایسی باتیں اپنے منہ سے مت نکالا کریں۔ مجھے علم تھا کہ آپ چھت پر ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید آج آپ تنہا وقت گزارنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں اوپر نہیں آئی۔ اور پھر نیچے بھی تو آپ کی امی مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں۔ آج مجھے اس پر بے تحاشا غصہ تھا۔ میں اس کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں بولا، مجھے بتاؤ، نیچے تم کون سے پہاڑ توڑ رہی تھی؟ ہمارے گھر میں فرد ہی کتنے ہیں؟ ملازمہ گھر کی صفائی کر جاتی ہے، پھر تم کن کاموں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہو جو تمہیں بیمار شوہر کی یاد تک نہ آئی، اس کی فکر بھی نہ ہوئی؟ ثانیہ بولی، منیر اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی۔ میں آپ کے لیے پریشان تھی، مگر آپ کا سوچ کر اوپر نہیں آئی۔ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اپنی محبت کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی تھی جبکہ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ ثانیہ کس محبت کا ذکر کر رہی تھی؟ کہیں وہ اس فقیر سے تو محبت نہیں کرنے لگی تھی؟ میں اور ثانیہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ محلے میں ہمارے ساتھ 2-3 گھر اور بھی ایسے تھے جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، مگر ثانیہ ہمارے محلے میں سب سے زیادہ غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت رہتی تھی۔ ان کے ابو کام کرتے تھے اور امی سارا دن سلائی کرتی تھی، مگر پھر بھی ان کے گھر میں پوری نہیں پڑتی تھی کیونکہ گھر میں کھانے والے افراد زیادہ تھے۔ انہی دنوں میں ثانیہ کی بڑی بہن کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اب یہ خبر محلے میں پھیلی تو سب لوگ ثانیہ کے والد یعنی زبیر انکل کے لیے پریشان ہوئے تھے کہ ان کی عزت تو خاک میں مل گئی، اب تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ زبیر انکل تو اب اور بھی سر اٹھا کر چلتے تھے۔ کسی نے ان کی بیٹی کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، اچھا ہی ہوا میری بیٹی بھاگ گئی ہے، میں غریب بندہ اس کی شادی کے خرچے کیسے اٹھا سکتا تھا، اور اب گھر میں کھانے والا ایک فرد کم ہو گیا ہے۔ یہ باتیں آج میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو ثانیہ میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنے لگی تھی۔ پھر وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ بڑی معصوم سی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، مگر میں کیا کرتا، میرا دل اس پر آ گیا تھا۔ خیر، پھر میری ملازمت شروع ہوئی تو مجھے گھر بھی مل گیا اور ہم نے گھر بدل لیا۔ میں اب بھی ثانیہ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ثانیہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ ایک روز میں نے امی سے کہا کہ آپ میری شادی کر دیں۔ وہ کہنے لگی، میں نے خاندان میں تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہوئی ہے، میں بات کرتی ہوں۔ لیکن میں نے کہا، میں تو ثانیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم ایک ایسے گھر کی لڑکی کو بیاہ کر کیسے لا سکتے ہو جس کی بہن گھر سے بھاگ گئی ہو اور باپ کو کوئی فکر ہی نہ ہو؟ ان لوگوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، وہ تمہاری
بیوی بن کر آ بھی جائے گی تب بھی وہ بھروسے کے قابل نہیں ہوگی، تم اس پر یقین نہیں کر پاؤ گے۔ مگر میں نے کہا میں تو اس سے شادی کر کے ہی رہوں گا۔ خیر امی نے میری ضد کے آگے ہار مان لی تھی اور میری شادی ثانیہ سے کر دی۔ ثانیہ امی کا خیال رکھتی تھی اور باجی کی بھی بہت عزت کرتی تھی، مجھ پر تو وہ جان نچھاور کرتی تھی۔ پھر اچانک سے گھر کا ماحول خراب ہونے لگا۔ امی اور میری بہن کے دل میں ثانیہ کے لیے بدگمانی آ گئی تھی۔ میں گھر کے انہی جھگڑوں سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن میں محلے سے گزر رہا تھا تو ایک بزرگ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ان کو سلام کیا تو وہ کہنے لگے، بیٹا منیر، اچھا ہوا کہ تم سے ملاقات ہو گئی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک فقیر کو تمہارے دروازے پر اکثر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹھیک سے بیٹا، نیکی کرنا اچھی بات ہے، مگر ایسے لڑکے چور بھی نکل آتے ہیں۔ وہ لڑکا شکل و صورت سے فقیر نہیں لگتا، اتنا پیارا لڑکا ہے، لگتا بھی کسی اچھے گھرانے سے ہے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں آج کے بعد دھیان رکھوں گا۔ میں اپنے گھر گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا تھا۔ ثانیہ میری باجی کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے میرا جینا کیوں حرام کیا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے میرا شوہر مجھ پر شک کرنے لگا ہے۔ آپ اپنا گھر تو بسا نہیں سکی، اب میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہیں۔ ثانیہ میری بہن پر برس رہی تھی، اسے تانے پر تانے دیے جا رہی تھی۔ یہ بات سن کر تو میں تڑپ گیا تھا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے ثانیہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں غصے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے ثانیہ کو کہا کہ وہ میرے گھر سے نکل جائے، میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میرا دل بڑا گھبرا رہا تھا، مجھے ثانیہ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور تب میں نے سوچا کہ آخر میں دیکھوں تو صحیح کہ ثانیہ فقیر کے ساتھ کیا باتیں کرتی ہے۔ میں نے فقیر کا بھینس بنایا اور اپنے ہی گھر کے دروازے کے سامنے جا کر بیل بجانے لگا۔ میں نے اپنا چہرہ چھپائے ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور میرے سامنے روتی ہوئی ثانیہ کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو تمہاری وجہ سے میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ آج مجھے میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ اسے شک ہو گیا تھا کہ تمہارے اور میرے بیچ کچھ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے، بلکہ تمہارا اس کی طلاق یافتہ بہن سے چکر چل رہا ہے اور تم اسے گھر سے بھگا کر لے جانا چاہتے ہو۔ میں نے تمہیں پہلی بار بھی کہا ہے کہ تم سیدھے طریقے سے اپنی امی کو بھیج کر میری نند کا رشتہ مانگ لو، مگر تم کہتے ہو کہ منیر اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا۔ دیکھو میں اس طرح سے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں ساری بات اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہونے لگا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری نند بھی تمہارے ساتھ گھر سے بھاگنا چاہتی ہے۔ میں تمہیں بہانے سے روٹی دیتی ہوں اور اسی وجہ سے میری نند مجھے میرے شوہر کے آگے بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے، کیونکہ تم دونوں کے راستے میں دیوار جو بنی ہوئی ہوں۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم سیدھے طریقے سے میری نند کو بیاہ کر لے جاؤ۔ اگر تم اس طرح سے میری نند کو گھر سے بھگا کر لے گئے تو میرا شوہر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ میں گھر سے جاتے وقت ساری حقیقت اسے بتا کر جاؤں گی۔ بہتر ہے کہ اب تم یہاں نہ آنا، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا حشر ہوگا۔ یہ کہہ کر ثانیہ نے دروازہ بند کر دیا تھا اور میرا ندامت کے مارے ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں ایسی عورت کو چھوڑنے والا تھا جو میری عزت کی خاطر اپنا سب کچھ برباد کرنے جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا میری بہن ایک ضدی عورت ہے، اس نے آج نہیں تو کل اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جانا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو بلا کر اپنی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اور اپنی بیوی سے معافی مانگ کر اسے پھر سے اپنا لیا تھا۔ آج سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔